إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار والذین اتبعوہم بإحسان اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے طریقے سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اور رب ذوالجلال نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے خود رو پانی کی نہریں چلتی ہیں خالدین فیہا ابدا ان باغات میں وہ ہمیشہ رہ جائے ذالک الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار گزشتہ جمعے یہ بتایا تھا کہ یہاں جو لفظ من آیا نا اس میں دو امکانات ہیں ایک ہے من تبعیضیہ تو اس کی میں نے پچھلے جمعے وضاحت کر دی تھی کہ اگر من کو تبعیضیہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مراتب ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں وہ صحابی جس نے ایک لمحہ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایمان کی حالت میں ملاقات کا شرف حاصل کر لیا اور ایمان کی حالت میں وہ فوت ہو گیا، اس صحابی کا درجہ یہ ہے کہ اس کے لیے رب ذوالجلال نے جنت کی ضمانت دے دی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں جو ہے نا یہ من بیانیہ ہے، تو اگر اس من کو بیانیہ مانتے ہیں تو پھر وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہی ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار، یعنی جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی ہے نا، ان کے دو گروہ ہیں، ایک کا نام مہاجر ہے اور دوسرے کا نام انصار ہے۔ اب اس میں سارے کے سارے صحابہ شامل ہیں، جو روز اول اسلام لے آیا وہ بھی، اور جس نے ایک لمحہ بھر کے لیے صحبت اختیار کی وہ بھی اس میں شامل ہے۔ شاید میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو یہ بتایا تھا یا نہیں، لیکن اگر بتایا بھی تھا تو پھر بھی تذکیر کے لیے دوبارہ تذکرہ کر رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شریک ہے، غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ انصار کا کوئی مہمان انصار سے ملنے کے لیے آیا، اسے پتہ چلا کہ اس کے جو رشتہ دار ہیں نا وہ کسی سے لڑنے کے لیے باہر نکل گئے ہیں، تو اس دور میں نا معاشرتی آداب ہوتے ہیں، اس دور میں یہ تھا کہ ہر ایک کے پاس تیر، کمان اور ترکشدان ہوتا تھا یا تلوار ہوتی تھی۔ وہ جو بھی اس کے پاس سامان تھا، تیر کمان تھی یا تلوار تھی، وہ لیے چلا گیا، میدان بدر پہنچ گیا۔ جب میدان بدر پہنچ کر اس نے اپنے عزیزوں سے ملا تو کہنے لگا بھائی مجھے پتہ چلا تھا تو میں بھی آپ کی مدد کے لیے آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ جو جنگ ہے نا یہ زمین کے لیے نہیں ہے، یہ نظریے کی جنگ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ نظریے کی جنگ ہے۔ جن سے ہم لڑ رہے ہیں نا ان کا نظریہ اور تیرا نظریہ ایک ہے اور ہمارا نظریہ الگ ہے، یہ تو جنگ نظریے کی ہے۔ تو اس لیے ہم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ نہ کر دیں اس وقت تک ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ بات اس واقعہ سے نا بڑے مسائل نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب جنگ نظریے کی ہوتی ہے نا اور مسلمان مجاہد سمجھتے ہیں کہ یہ نظریاتی جنگ ہے، پھر اللہ کی مدد 100% آتی ہے۔ یہ بات ہے۔ اور جب ذرا سا تھوڑی سی اس میں کمی کوتاہی آ جاتی ہے نا، نظریے کی بجائے اور چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے ضمانت کی فتح اور کامیابی کی اور مدد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے پاس لے گئے، رسول اللہ نے بھی یہی بتایا، اس نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکوں؟ آپ نے کہا ہاں ہے، قل اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ طریقہ ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے کہا چلو آپ اجازت کریں۔ جب وہ بدر کے مقام پر پہنچا نا اس وقت ظہر کی نماز باجماعت ادا ہو چکی تھی۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ صحابی کا مرتبہ کتنا ہے، درجہ کتنا، یہ آپ اندازہ لگا لیں
کہ وہ جب وہ میدان بدر میں پہنچا تو زور کی نماز ادا ہو چکی تھی۔ آپ نے اس کو نہیں کہا کہ بھئی پہلے زور کی نماز پڑھیں۔ یہ جو ہے نا قضائے عمری والی باتیں، یہ فضول ہے سب۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پہلے رسول اللہ اس کو کہتے آج کی زور بھی پڑھ اور کل کی بھی پڑھ، پہلے 2 زوریں پڑھ پھر ہمارے ساتھ شامل ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اب آ جاؤ، اور وہ جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑا، عصر کی نماز سے پہلے شہید ہو گیا۔ کوئی عمل نہیں کیا، کوئی عمل ہے نہ صدقہ کیا، نہ خیرات کی، نہ استغفار کیا، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا، اس نے سیکھا ہی کچھ نہیں تھا۔ جب وہ نا اکٹھی کی جانے لگی، میرے خیال یہ احد کا واقعہ ہے شاید، بدر کا نہیں، احد کا ہے۔ وہ جب نا وہ میت جب پتہ جنگ کے بعد کہا بھی میتیں اکٹھی کرو، تو جب وہ کی تو اس کی میت کے پاس بھی پہنچے تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ عصر کی نماز سے پہلے شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس کھڑے ہو کر کیا کہا؟ آپ نے فرمایا عمل قلیلا اجرت کثیرا۔ آپ نے فرمایا عمل تو نے بڑا تھوڑا سا کیا ہے لیکن تجھے بدلہ بڑا مل گیا، تجھے بدلہ بڑا مل گیا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جتنے بھی مہاجر اور انصار رسول اللہ پر ایمان لائے، یہ پورا جملہ مبتدا ہے اور خبر اس کی کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ خبر ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ عربی آتی ہو نا تو سرور ہی بنا رہتا ہے، اب پورا جملہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، والذین اتبعوہم بإحسان پہ بعد میں آتا ہوں، پہلے آپ کو یہ سمجھا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار یہ مبتدا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ سارے انصاری صحابہ اور سارے مہاجر صحابہ، ان سب کے لیے اللہ کہتا میری ایک گارنٹی ہے کہ رضی اللہ عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور آگے رہتے لفظی کے لیے اور یقین کامل کے لیے ورضوا عنہ کہا، اور یہ قاعدہ ہے عربی زبان کا کہ وہ بات جس کا ہونا یقینی ہونا اس کو فعل ماضی میں ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ ہونی وہ بعد میں ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ قاعدہ ہے۔ جس طرح عطا امر اللہ، قیامت تو بھی آئی نہیں لیکن ماضی کے ساتھ اللہ نے کہا عطا امر اللہ، یعنی چونکہ قیامت نے آنا، جس طرح ماضی جو ہوتی ہے نا، گزرا ہوا زمانہ یقینی ہوتا ہے نا، جو وقت گزر گیا، جو کام ہم نے کل کیا ہے وہ یقینی ہے، اور آنے والا جو ہے وہ غیر یقینی ہے، پتہ نہیں کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ نے ماضی کا لفظ بولا کہ ورضوا عنہ، اللہ یعنی مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ میں ان کو اتنا دوں گا جب تک وہ اپنے منہ سے نہیں کہیں گے نا اے اللہ ہم تجھ پہ راضی ہو گئے ہیں، اس وقت تک میں ان کو دیتا ہی رہوں گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب بتائیں کہ اس سے بڑھ کر اور درجہ ہو کیا سکتا ہے کہ ابھی وہ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، قیامت ابھی آئی نہیں، موت کا ذائقہ انہوں نے ابھی چکھا نہیں، آسمان والا پہلے گارنٹی دے رہا ہے کہ میں ان کو اتنا دوں گا کہ جب تک منہ سے نہیں نہ بولیں گے میں راضی ہوں، ہم راضی ہو گئے ہیں،
اس وقت تک میں ان کو دیتا ہی رہوں. یہ تھی اصحاب محمد کے لیے. اب اس کے بعد کیا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ذریعے. یعنی جب صحابہ کی بات تھی تو بلا قید، کوئی شرط نہیں ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط ہے نہیں. جب آئی بعد والوں کی باری جس میں بڑے بڑے قد آور ائمہ بھی ہیں، پھر رب نے شرط لگا دی والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ذریعے. یعنی ہر ایک نہیں، جنہوں نے ان کی پیروی احسان کے ساتھ کی ان کے لیے بھی یہی درجہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اب احسان کیا ہے یہ میں آج کے خطبے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ احسان ہے کیا. قرآن مجید کے اندر یہ لفظ کئی معنوں میں آیا ہے اور کئی جگہ پر ہے، لیکن بنیادی معنی جو ہے نا وہ سب میں موجود ہے. بنیادی معنی اس کا یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی حق سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنے اس حق سے دستبردار ہو گئے. یہ بنیادی معنی سب کے اندر موجود ہے. اور یہاں جو رب ذوالجلال نے کہا تو امام راضی رحمہ اللہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْإِحْسَانِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جان لو کہ یہ جو یہاں جو لفظ احسان بولا گیا ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کا تذکرہ کرنا ہے. یذکرون بإحسانہا، ان کا تذکرہ کرنا ہے، ان کی نیکییں بتانی ہے، لیکن ان کی برائیوں کا تذکرہ نہیں کرنا. یہ ہے احسان. والذین اتبعوہم بإحسان، کہ ان کا تذکرہ کرنا ہے ان کی اچھائیوں کے ساتھ لیکن ان کی برائیوں کا تذکرہ نہیں کرنا. یہ ہے احسان. ایک تو احسان کا یہ مفہوم ہے، اور دوسرا احسان کا مفہوم یہ ہے کہ احسان سے مراد یہ ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان امور میں اتباع کرنی ہے جن امور میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے. اور اگر کسی مقام پر یعنی ان کی غلطی کا تذکرہ تو نہیں کرنا، لیکن اگر کسی مقام پر ان سے کوئی خطا یا نسیان ہو گئی ہے تو اس کی اتباع نہیں کرنی. اگر کسی مقام پر ہے ان سے خطا یا نسیان ہو گئی ہے تو اس میں ان کی اتباع نہیں کرنی. یہ ہے احسان. اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ جو ابراہیم کے ساتھی تھے، فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بھائی تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. ہاں الا قول ابراہیم لابیہ لا استغفرن لک، لیکن ابراہیم کی جو ایک بات ہے نا وہ آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے. جو انہوں نے اپنے باپ سے یہ کہہ دیا تھا نا لا استغفرن لک، وہ آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے. یعنی اگر نبی کی بات بھی اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو تو وہ بھی نمونہ نہیں ہے. تو اب دیکھیں اللہ نے کس پیارے انداز کے اندر بیان کیا ہے. ابراہیم پہ کوئی نقد نہیں کیا، یہ کہہ دیا کہ ابراہیم اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، لیکن سوائے ایک بات کی، اور پھر کہا انہ کان صدیقا نبیہ. نقد نہیں کرنا ان پہ،
وہ تو سچا نبی تھا. ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، ابراہیم تو اکیلا ہی ایک مکمل امت تھا. اچھا اسی طرح ایک جگہ پر یہ آیا ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ بھئی طلاقیں دو ہیں، یا تو اچھے طریقے سے رکھنا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے. اور یہ بھی مسئلہ بڑا اہم ہے ہمارے یہاں. ہم اس کے اندر نا بہت زیادہ ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی میں تھوڑا سا واضح کر دوں آپ کو. اس کا معنی بھی جو ہے امام راضی رحمہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ یہ جان لو کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْإِحْسَانِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَهَا أَدَّى إِلَيْهَا حُقُوقَهَا الْمَالِيَّةَ. یعنی یہاں احسان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں احسان سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے نا، تو پھر احسان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کا حق مہر ہے نا وہ نرمی کے ساتھ ادا کر دے. ایک تو احسان پھر یہ نہ کہ جیسے ہمارے یہاں کرتے ہیں، نکاح کے وقت حق مہر باندھ دیا 5 لاکھ، اب تعلقات اچھے نہ رہے تو بیوی کو تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ خود کھلا لے اور کہے جی میں حق مہر نہیں لیتی، میری جان چھوڑ دو. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے. یہ بغیر کسی شرعی عذر کے عورت کو طلاق پہ مجبور کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر عدالتوں کا رخ کرتے ہیں. تو احسان کا تک اللہ کا وعدہ وہ تسریح باحسان، جو آپ نے حق مہر باندھ لیا ہے نا، وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطارًا، اگر تم نے سونے کا ایک ڈھیر بھی ان کو دے دیا حق مہر کے طور پر، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس سے آپ لے نہیں سکتے تنگ کر کے. ایک بات تو یہ احسان کا تقاضا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ وَلَا يَذْكُرُهَا بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ بِالسُّوءِ، طلاق دینے کے بعد بھی پھر لوگوں کو اس عورت کی برائیاں نہیں بتانی کہ میں نے اس کو اس لیے طلاق دی، اس میں یہ برائی دی، اس میں یہ برائی دی. برے الفاظ سے اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا. احسان کا معنی میں یہ بات شامل ہے کہ بیوی کو حالانکہ طلاق دے دی ہے، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، جو بھی ہوا، بیوی کو طلاق دے دی ہے. اب طلاق دینے کے بعد آپ نے اس کی برائیوں کا ذکر نہیں کرنا. تو میرے بھائی جب بیوی کی برائیوں کا ذکر نہ کرنا یہ احسان میں شامل ہے، تو پھر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے محسن ہیں ہمارے، پھر ان کا تذکرہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ پھر ہمارے یہاں کئی دوست کہتے ہیں لو صحابہ سے کیا غلطی نہیں ہوتی؟ غلطی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. غلطی کا ہونا اور چیز ہے اور غلطی کو اچھالنا اور چیز ہے. اب ظاہر بیوی سے غلطی ہوئی ہے تو طلاق دی ہے نا، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ یا تو اچھے طریقے سے طلاق دینی ہے یا اچھے طریقے سے رکھنا ہے. اور تسریح باحسان، احسان کے لیے آپ نے چھوڑنا ہے. آخری اسی طرح ایک قرآن میں آیت ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. مثلا کسی نے کسی کا قتل کر دیا، اب انہوں نے جو مقتول کے وارث ہیں نا وہ اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں کہ ہم دیت لے کر چھوڑ دیتے ہیں. تو اب کیا کرنا ہے؟ جب دیت دینے کی باری آنی ہے نا تو احسان اختیار کرنا ہے. وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان یہ ہے کہ جب طے ہو گیا کہ بھئی آپ نے 100 اونٹ دینا ہے. پہلے وقتوں میں کیش کم ہی ہوتا تھا، ویسے کیش کی مقدار بھی رسول اللہ نے بتائی ہے کہ اگر کوئی کیش دینا چاہے، سونے کے سکے دینا چاہے تو 1000 دینار ہے، اور چاندی کے سکے دینا چاہے تو 10,000 درہم ہے، اور اونٹ دینا چاہے تو 100 اونٹ ہے. لیکن اس دور میں درہم و دینار اتنے نہیں ہوتے تھے، زیادہ تر تجارت بھی تبادلے کی ہوا کرتی تھی. تو اب یہ جب طے پا گیا نا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب آپ نے جو
احسان وعدہ ملے بے احسان، احسان کے ساتھ آپ نے وہ ادائیگی کرنی ہے۔ تو مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ احسان کے ساتھ یہی ہے، جب آپ نے 100 اونٹ دینے کا وعدہ کر لیا ہے نا، تو پھر مریم اونٹ نہیں دینے۔ یہ بہانہ بنا کے کہ بھائی اس نے تو مجھے گالی نکالی تھی نا، تو کچھ نہ کچھ تو قصور اس کا بھی ہے نا، نہیں، وعداؤں نے بے احسان، پھر مقتول کی ساری غلطیاں آپ نے معاف کرنی ہے، چھوڑ دینی ہے۔ آخری بات کہہ کے ختم کرنے لگا ہوں، احسان میں آپ ذرا دیکھیں، آپ نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، بھائی جب ذبح کرو نا تو احسان کے ساتھ کرو۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب قتل کرو تو احسان کے ساتھ قتل کرو۔ دیکھو یہاں بھی یہی بات موجود ہے کہ جب آپ نے ذبح کرنا ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ پکڑ کر کے جس طرح پکڑا نیچے پھینک دیا، ٹھک مارا اور جیسی تیسی چھری آئی اس کو ساتھ ہی ساتھ برے بھلے الفاظ بھی کہتا ہے، اچھی طریقے سے چھری کی دھار تیز کر کے۔ اور اگر اسی طرح آپ نے قاضی نے سزا دے دی ہے کہ اس کو قتل کرنا ہے تو قاضی غصے میں ایسا نہیں کرے گا کہ اس کا ایک عضو کاٹ دو پہلے، نہیں، فاحسنوا القتلہ۔ تو احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اگرچہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، لیکن آپ نے اس حق سے دستبردار ہونا ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، تو احسان کا تقاضا کیا ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی آپ تذکرہ کریں اس وقت ان کے محاسن، ان کی خوبیاں بیان کریں اور ان کی غلطیوں کے تذکرے سے بچیں، پھر تو آپ کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہے۔ اور اگر آپ ان کی غلطیاں نکالتے رہے تو پھر آپ کے لیے اس بات کی ضمانت نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔